نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأهوائكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوا لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں وہ کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی سانو سب نالوں پیارا دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے کھول کے تو ویکھ جڑا مرضی سی پارا قسم خدا دی سانو سب نالوں پیارا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن ایسی وہ تصویر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے لے پالک یعنی منہ بولا بیٹا اور اسے متبنہ بھی کہتے ہیں کے بارے میں احکامات نازل فرمائے ہیں عربی میں داعی لے پالک کو کہتے ہیں جس کی جمع ادعیاء ہے اردو میں غنی کی جمع اغنیاء جیسے نبی کی جمع انبیاء صفی کی جمع اصفیاء تقی کی جمع اتقیاء مشہور ہیں ایسی عربی کے اندر داعی جو ہے اس کی جمع ادعیاء آتا ہے تو جو میں نے آپ کے سامنے آیا کریمہ تلاوت کی اس کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم باہوائکم واللہ یقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوا لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ترجمہ کیا ہوا اور نہیں کیا تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے یہ تمہاری بات ہے اپنے منہ کی اور اللہ کہتا ہے ٹھیک بات اور وہی سجاتا ہے راہ پکارو لے پالکوں کو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے یہی پورا انصاف ہے اللہ کے یہاں پھر اگر نہ جانتے ہو ان کے باپ کو تو تمہارے بھائی ہیں دین میں اور رفیق ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جس جوڑے کی اولاد نہیں ہوتی وہ خاندان میں سے رشتہ داروں میں سے کسی کا بچہ یا بچی لے لیتے ہیں پھر ظلم پہ ظلم یہ کرتے ہیں اس کے باپ کی ولدیت تبدیل کر کے اپنی ولدیت لکھ دیتے ہیں حالانکہ اصول یہ ہے کہ ڈاکومنٹ کے اندر فارم بے کے اندر اسکول کے ریکارڈ کے اندر اس کا جو اصلی باپ ہے اس کا نام رکھا جانا چاہیے لیکن کیا ہوتا ہے ستم ظریفی یہ ہے کہ وہاں اپنا نام درج کرا لیتے ہیں
یہ بہت بڑا ظلم ہے، سورہ احزاب ہے۔ دیکھو اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ اسلام سے پہلے یہ رسم تھی کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا، متبنہ ہوتا تھا، لے پالک، وہ حقیقی بیٹے کی ماں سمجھا جاتا تھا، اور وراثت کے اندر بھی وہ حقیقی بیٹوں کی طرح پورا حصہ لیتا تھا۔ اللہ کا کریم نے اس رسم کا خاتمہ فرمایا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر رب العالمین نے منع فرمایا کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ کیا فرمایا؟ پکارو لے پالکوں کو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے، یہی پورا انصاف ہے اللہ کے یہاں۔ اگر نہ جانتے ہو ان کے باپ کو تو تمہارے بھائی ہیں دین میں۔ دیکھیں صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہم زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متبنہ بنا لیا تھا۔ اس آیت کے نزول کے بعد ہم نے یہ عادت چھوڑ دی کہ بخاری کتاب فرائض حدیث نمبر 6766 کے اندر ہے کہ جس نے خود کو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کیا، حالانکہ اسے علم تھا کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، تو اس پر جنت حرام ہے۔ اب وہ لوگ نوٹ کریں جو بلدیت تبدیل کر کے اپنی بلدیت وہاں پہ ٹھونک دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے بندے پہ جنت حرام ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، میراق بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے سرکار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ کی طرف نسبت طرف انتصاب سے نفرت نہ کیا کرو۔ جس شخص نے صرف فخر و مباحات کے لیے اپنے والد سے رشتہ توڑا اور کسی مشہور معروف شخص سے جوڑا تو یہ بھی کفر ہے۔ اب بتاؤ، پھر فرمایا جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈال دیا اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا، تو کسی اور کا نسب اس سے جوڑنا اپنے آپ کو سخت گناہ ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا اپنے نسب سے بیزار ہونا کفر ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت کے اندر فرمایا لا فضل علی عربین، زاد المعاد صفحہ 185 کے اندر فرمایا لا فضل علی عربین علی عجمیین ولا علی عجمیین علی عربیین ولا علی ابیض علی اسود ولا علی اسود علی ابیض الا بالتقوی۔ کسی عربی کو اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں تقوی کے سوا۔ تو ٹھیک ہو گیا۔ تو اصول یہ ہے خود سرپرست رہیں، اور جو اس کے باپ کا نام ہے وہی ڈاکومنٹ کے اندر رہنے دیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جگہ جگہ آپ دیکھیں، ہر محلے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا کیس ہے کہ بچے کو لیا، اس کی والدیت کو بھی تبدیل کر دیا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ خدا کے لیے اس سے بچنا چاہیے۔ پیارے آقا اسلام کی بے شمار روایات اس کے بارے میں ہیں۔ جب سورہ احزاب کے اندر اللہ نے صاف فرما دیا، دیکھیے یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے اور اس کا خاتمہ اللہ نے فرما دیا۔ آپ کے گھر میں زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے، لوگوں نے ان کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت زید کی شادی پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی پھوپھی زاد زینب سے کرائی، بعد میں 1 سال کے بعد طلاق ہو گئی تو خود ان سے نکاح کر دیا۔ یہ نکاح آسمان دنیا پہ ہوا۔ اس نکاح کے ذریعے اللہ نے پیغام دے دیا کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے